Hi everyone, welcome to a very very special episode. آج ہم لوگ ایک بہت خاص مہمان سے ملنے آئے ہوئے ہیں. Someone who is running this country for the last 6 to 7 months. Today we have a caretaker Prime Minister Anwarul Haq Kakar Saab. Sir, thank you so much for coming on to the show. کافی busy I'm sure آپ کا schedule ہے. Before we go into the politics, آپ روزانہ ہی میرے خیال سے 5-6 انٹرویوز دے رہے ہوتے ہیں. What do you think about this whole podcasting sort of industry? آپ کے پاس ویسے ٹائم نہیں ہوگا دیکھنے کا بٹ یہ سننے کا. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. نہیں، تھوڑا بہت وقت نکل آتا ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل ہی وقت نہیں ہوتا. اور بلکہ میں تو سمجھ رہا ہوں کہ فیوچر لائز ود ڈیجیٹل اسپیس. اب ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے اور جس طرح کی ٹیکنالوجیکل امپلیکیشنز میڈیم اور میڈیا دونوں میں آ رہی ہیں، یہ اف somebody is not savvy of that تو میرے خیال میں وہ پیچھے رہ جائیں گے. جسٹ گو بیک آپ ارلی 70s یا mid 60s میں دیکھو تو ٹیلی ویژن واز دا مین میڈیم، اور کسی کو اگر اپرچونیٹی ملتی تھی یا وہ کوئی فی اور شی کوڈ ہیو ایکسپلائٹیڈ دا فورم آف ٹی وی، اٹ واز ہیوج. پھر وہ جس طریقے سے پرائیویٹ اینٹیٹی اس میں اور پرائیویٹ انٹرپرائز اس میں انٹر ہوا، اس نے ایک دوسرے فیز میں اس کو انٹر کیا. اب میں سمجھتا ہوں کہ الیکٹرانک میڈیا جو پرائیویٹ انٹرپرائزز تھیں اس سے ایک اور سطح پہ جا رہی ہے، اور ڈیجیٹل اسپیس میں پوڈ کاسٹنگ ہو گئی، دوسرے وی لاگرز ہو گئے، یہ اب ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے. آپ کس قسم کے لوگوں کو سنتے ہیں نارملی؟ ایم شیور انٹرنیشنل بھی سنتے ہوں گے، بٹ از دیر اے فیوریٹ سارٹ آف شو یا Well, I wouldn't say a favorite, but جو تھوڑا سا میرے خیال میں کوئی ایسا ٹاپک ہو جس میں میں انٹرسٹڈ ہوں، وہ کسی نے بھی اس پہ بات کی ہو تو اٹ کیچز مائی اٹینشن، میں وہ دیکھ لیتا ہوں. سو پرابلی آئی تھنک کچھ دن رہ گئے ہیں الیکشنز میں، شاید یہ آپ کا آخری ہی انٹرویو ہو، آئی ڈونٹ نو، بٹ پچھلے اگر ہم دیکھیں 5-6-8 مہینے اچانک آئی تھنک جب چل رہے تھے نام، اچانک ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی انوار الحق کاکڑ صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر ہیں، بن گئے ہیں. آپ کو کب یہ پتہ چلا اینڈ واٹ واز دیٹ سارٹ آف مومنٹ ویئر ور یو؟ مجھے مور اور لیس اراؤنڈ week back, okay, prior to that decision, early August, I would say 4th-3rd August کے قریب مجھے فارمر پرائم منسٹر جو تھے میاں شہباز شریف صاحب کی طرف سے یہ کنوے ہوا تھا کہ وہ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں. And then he formally what was your first reaction? I would say pleasantly surprised. ظاہر ہے میرے جو کانٹیسٹ جن ناموں کے ساتھ تھا میرے خیال میں مجھ سے بہت بہتر تھے، بہت میچور تھے، بہت ایکسپیرئنسڈ تھے. ایسی صورتحال میں میرے نام کی طرف اگر راغب کوئی ہو رہا ہے یا وہ ڈیسیجن اس فیور میں آتا ہے تو ظاہر ہے مطلب اگر میں یہ کہوں کہ نہیں جی مجھے بہت اچھا نہیں لگا اور میں نارمل، تو دیٹ آئی وڈ بی لائنگ. I was pleasantly surprised. اور آپ نے کس کو سب سے پہلے بتایا؟ like you got a call? I told my wife. Okay. What was her reaction? She was calm. Initially probably she did not believe me کہ واقعی اس کو کسی نے آفر دی بھی ہے، ویسے ہی مجھے امپریس کرنے کی کوشش کر رہے. But then it got registered probably after an hour or so. صحیح. And then she was like, are you ready for it? کیا تم لے پاؤ گے یہ چیلنج؟ تم نے ساری چیزوں کو سوچا ہے؟ You know, that kind of things. اور ہم لوگ دیکھیں کہ آپ نے بلوچستان میں یو ور اسپوکس پرسن، ایک بہت لمبا سفر ظاہر ہے آپ نے وہ کیا ہے. واٹ واز گوئنگ تھرو ان یور ہیڈ؟ لائک جیسے انہوں نے بھی کہا کہ آر یو ریڈی، واٹ واز دا فرسٹ تھنگ، یا لائک لیٹس سے دا فرسٹ فیو ڈیز کہ یار اچھا اناؤنس ہو جائے گا ود ان فیو ڈیز، لائک ور یو ایکچولی پریپیئرڈ؟ بہت مشکل ٹائم تھا بیکاز یو نو اتنی چیزیں وہ آپ کے اوپر آنی تھیں، اکانومی خراب تھی، سارا کچھ تھا، اینڈ یو ور ناٹ پارٹ آف اس طرح ذرا ود آل آف دا پرابلمس. No, that is true, but my passion for politics, governance اور اس سے related issues کے ساتھ since my student days that was there. تو میں سوچتا ہوں کہ شاید میں ایک sort of preparation nature کی طرف سے چل رہی تھی. ان چیزوں پہ میں آرگینکلی ہمیشہ بولتا رہتا تھا، سوچتا رہتا تھا، پڑھتا رہتا تھا، تو آئی ہیڈ ویوز آن مینی تھنگس. پھر میرے خیال میں اسپوکس پرسن کا جو ایکسپیرئنس تھا وہ اس نے مجھے ایکسیس دیا
प्रोविंशियल सतह पे गवर्नेंस के जो चैलेंजेस थे, सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट में, टेररिज्म के कॉन्टेक्स्ट में, डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, फिर साथ साथ में जो स्टैंडिंग कमिटीज़ थी सेनेट की, I was quite fortunate कि I was part of some of the very important committees. Finance थी, Foreign Affairs था, Defense था. So वो उसने मुझे एक direct access दिया into the functioning and working of federal government. तो वो 5-6 साल का जो मुशाहिदा था और इंटरेक्शन था, that also helped a lot. कोई आपके तो पीर साहब नहीं थे जिन्होंने कोई आपको दुआ दी हुई थी? बिकॉज अक्सर हमने पीछे देखें 60s से अभी तक डिफरेंट बुक्स में भी आता है कि हर बंदे का कोई मुर्शिद है और वो उसको फॉलो करते हैं. मुर्शिद साहब ने दुआ दी है. अच्छा, मैं थोड़ा सा इसमें मेरे ख्याल में अनकन्वेंशनल हूँ और आई वुडंट से आई एम नॉट स्पिरिचुअल, लेकिन मैं पीर व मुर्शिद और इन चीज़ों को कम कायल हूँ. ओके. तो कुरान हकीम की एक आयत है कि इंसान को वही मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है. तो मैं इंडिविजुअलिज्म का ज़्यादा कायल हूँ. सही. और आपको पता चल गया, ऑफिस आप आ गए, ज़ाहिर है यू आर कमिंग हियर फर्स्ट टाइम, ब्रीफिंग्स लाइक 10,000 चीज़ें. हाउ वाज द फर्स्ट वीक फॉर यू? फर्स्ट वीक आई वाज वेरी मच प्री ऑक्यूपाइड. बहुत ज़्यादा, जैसे आप बता रहे हैं, ब्रीफिंग्स थी, प्रायोरिटी सेट करनी थी कि कौन सी चीज़ पे फोकस ज़्यादा करना है. सो इकानमी वाज द बिगेस्ट चैलेंज along with polarized political environment. वो भी ज़ाहिर है साथ में आपके at the back of your mind चल रहा होता है कि लोग क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, you know, political opinions, सोसाइटी को किस तरफ शेप अप कर रही है, कहाँ लेके जा रही है, ये वो सारी चीज़ें थी. लेकिन प्रायोरिटी वाज इकॉनमी. मैंने ये बिलावल से भी पूछा, ज़रा आप जब पॉलिटिक्स में होते हैं, वी डोंट टॉक अबाउट दिस मेंटल हेल्थ, लेकिन कोई आपके अपने भी रिचुअल्स हैं? लाइक व्हाट डू यू डू लाइक डी स्ट्रेस करने के लिए? ठीक है, वो नेटफ्लिक्सिंग, फैमिली टाइम, वो तो एक है, बट लाइक डू यू टेक थेरेपी या लाइक जनरली, या और कोई ऐसी चीज़? मेरे ख्याल में ये जो पंजगाना नमाज थी, ये बज़ाते ख़ुद एक इतनी इम्पॉर्टेंट रिचुअल है और एक्सरसाइज है. अगर इसकी ट्रू एसेंस को समझा जाए, उसको अप्रिशिएट किया जाए, उसमें व्हाट सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन चैनल्स यू आर ट्राइंग टू स्टैब्लिश, और उसका आपकी डे टू डे एक्टिविटी का ऊपर, आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर, आपकी अगेन आई वुड कॉल इट कि एंटायर जो कॉग्निटिव एक्सरसाइज है, वो कॉग्निटिव एक्सरसाइज पे इसकी बड़ी डीप इम्प्लिकेशंस आती हैं. इट्स नॉट जस्ट अ रिचुअल. अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ हमने इसको महज रिचुअल के तौर पे ही ट्रीट करते हैं. आई थिंक सो इट हेल्प्स अ लॉट. और मेरे केस में भी शुरू से तो नहीं था, लेकिन जब से मैंने इंडल्जेंस इस तरफ मेरी आई है, जो कि 2 दहाइयों पे मुहित है, मुझे इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट नज़र आया. और स्पेशली लाइक एज अ लाइक एक आम बंदा सोचता होगा कि यार प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इट्स लाइक द बिगेस्ट सीट, यू नो. उस वो बंदा, मतलब ठीक है, आपके ऑफिस शुरू हो गया, मीटिंग्स, दिस एंड दैट, लाइक व्हाट इज़ योर सॉर्ट ऑफ दैट डे लुक्स लाइक? व्हाट डू यू डू इन द मॉर्निंग? लाइक आप कैसे ऑपरेट करते हैं? लाइक व्हेन दे आर लाइक सो मच, लाइक रात की प्रॉब्ली 3 बजे भी आपको कॉल आ गई, कुछ और हो गया. अच्छा, मैं आई लेट मी कन्फेस एंड एडमिट, आई हिट द बेड अर्ली एंड आई डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट. बिटवीन 10:30 to 11 आई स्लीप. ओके. यू नो, और ये अब सारे लोग उसके साथ ट्यून हो चुके हैं और मैं जल्दी जाग जाता हूँ. ठीक है. जल्दी मीनिंग तकरीबन कितने बजे? Around 6. Okay. जी, around 6. तो मैं I take a sleep of 6-7 hours. Okay. And I don't compromise on that. And I think so it's very, very important for your physical being, even again indicating towards your mental health. अगर आपकी body को वो requirement, that's why probably Shakespeare called it nature's nurse. Sleep is very important. अगर आप दुरुस्त नींद नहीं लेते हैं तो मेरे ख्याल में आपकी जो फंक्शनैलिटी होती है डे टू डे, उस पर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है. तो आई डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन माई स्लीप. सही. और व्हेन यू कम इनटू द ऑफिस अगेन, गोइंग बैक टू द फर्स्ट वीक, हाउ वाज वर्किंग विद द ब्यूरोक्रेसी? बिकॉज अक्सर हमें सुनने में आता है कि जी ब्यूरोक्रेसी ही पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला है और इन लोगों की वजह से कुछ नहीं होता. ये किसी भी
پولیٹیکل پارٹی کو, کسی بھی پرائم منسٹر کو, یا کوئی بھی بندہ ہے, لائک دے آر دا بیک بون, اور ظاہر مسئلے بھی ہیں, بہت سی چیزیں صحیح بھی ہونے والی ہیں. لائک ہاؤ واز یور, آپ کا کیسا ایکسپیرینس تھا؟ دیکھیں, I had a bit of access of the working of the bureaucracy in a way کہ between 1996 to 98 میں کوئٹہ میں ایک سول سروسز اکیڈمی چلاتا تھا. We used to prepare people for the compulsory portion of the civil services exam. اس میں مختلف سول سرونٹس کو سرونگ, ریٹائرڈ ہم بلاتے تھے. کوئی کرنٹ افیئرس کے کسی ٹاپک پہ بات کر رہا ہے, کوئی اسلامیات پہ کر رہا ہے, کوئی پاکستان افیئرس پہ کر رہا ہے. اس ایکسپیرئنس نے مجھے بیوروکریسی کا, فرام انڈین سول سروس ٹو کرنٹ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس, ایک اوور آل ویو جو ہوتا ہے, جو کہ آف کورس ڈیفینیٹو تو نہیں ہوتا لیکن ہیلپ فل ہوتا ہے, رچ ہوتا ہے. آپ بالکل اوبلیوین نہیں ہوتے ہیں اس صورتحال سے. تو I also had a very strong view of working of bureaucracy, ان کی اسٹرینتھس کیا ہیں, ان کے ویکنیسز کیا ہیں, وہ ہنڈرنسز کیسے کریٹ کرتے ہیں, وہ اگر اس پورے پروسیس کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیں تو فیسیلیٹیشن کیسے کر سکتے ہیں. اینڈ دین آئی تھنک سو ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ٹریٹ آف دا لیڈرشپ از ناٹ دیٹ how you are working, it's I think so more important that how you take the work out of others. آپ دوسرے سے کام لینا کیسے چاہتے ہیں اور لیتے کیسے ہیں, وہ بڑا چیلنج ہوتا ہے. اگر آپ ایک ایسا ایکو سسٹم کریٹ کریں جہاں پہ لوگوں کی ڈگنیٹی کمپرومائز نہ ہو, میرے خیال میں وہ ماڈل جو بہت زیادہ ڈانٹ ڈپٹ پہ ہوتا ہے, وہ شاید شارٹ ٹرم میں تو اس کے ریزلٹس آ جاتے ہیں, لیکن ان دا لانگ رن جو انسٹیٹیوشنل ورکنگ انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ بڑا پور ہو جاتا ہے. بٹ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پھر بھی کیا مین ویکنیسز ہیں ود ان دا بیوروکریسی ان پاکستان؟ دیکھیں, ایک تو ہم بالکل 18th سینچری کولونیل ماڈل میں چل رہے ہیں ابھی تک, اور دنیا میں جو سول سروسز ہے وہ بہت زیادہ ٹرانسفارم ہو چکی ہیں. پرفارمنس بیسڈ کام چل رہا ہے, کانٹریکٹ بیسڈ کام چل رہا ہے. سول سروسز میں یو کین سواپ یور کریئر, کم ان ٹو سول سروسز اور گیٹ آؤٹ آف دا سول سروسز. ہمارے ہاں یہ بڑا فکسیٹڈ اور فریجڈ ہے. آپ نے ایک امتحان پاس کر لیا, 12 پرچے پاس ہو گئے, اس کے بعد 22 گریڈ آپ کو ملنا ہی ملنا, یو نو, نو میٹر واٹ. سو یو نیڈ سیریس ریفارمس فار دیٹ, اور ان سیریس ریفارمس کو مل اوور کرنا چاہیے, رش نہیں کرنا چاہیے. میرے خیال میں جو ارلی 2000 میں بھی ہم نے ایکسپیریمنٹ کیا مشرف صاحب کے دور میں, اس میں یہی ہوا کہ جو نیڈ تھی ٹو چینج اینڈ ٹو ریفارم وہ جینوئن تھی, لیکن اس کو جو رسپونڈ جس انداز میں کیا گیا, جس طرح جلد بازی کا مظاہرہ کیا گیا, اس میں بہت ساری چیزوں کو ہم نے کمپرومائز کر دیا. ڈسٹرکٹ میجسٹریسی تھی, ڈسٹرکٹ میجسٹریسی کو آپ سمجھے کہ کوتوالی کا جو نظام مغل دور سے چلا آ رہا تھا, اس کو ڈسٹرکٹ میجسٹریسی کو لیگیسی کے طور پہ برٹش راج نے لے لیا, اینڈ دین پوسٹ انڈیپینڈنس بھی یہ نظام چلتا رہا. آپ ضلع میں ایک سینٹرل اتھارٹی کسی کو دے دیتے ہیں اور اس کو اکاؤنٹیبل بناتے ہیں فار لا اینڈ آرڈر, فار ادر گورننس چیلنجز, اور ذمہ داری بھی دے دیتے ہیں, اس کو امپاور بھی کر دیتے ہیں اور اکاؤنٹیبل بھی کر دیتے ہیں. تو سینٹرلائزڈ قسم کی اتھارٹی تھی. وہ آپ نے سنا ہوگا کہ جی ڈی سی ضلع کا بادشاہ ہے. سو بادشاہ کا جو تصور مناق کا تھا کہ آل پاورفل, وہ آپ نے پاور کو تو ٹرانسفر کر دیا, اس سے لے لی اور اس کی ڈویژن کرنا چاہیے, کچھ جوڈیشری کو دے دی, جوڈیشل پاورز اس سے لے لی, جو ریونیو کی چیزیں تھیں کچھ رکھیں, کچھ کنفیوزڈ قسم کا نظام ہم نے بنانے کی کوشش کی. وہ پار تو ڈائلوٹ ہو گئی. جو گورننس پراپر ہونی چاہیے تھی اس میں مزید امپراپرنس پیدا ہو گئی. اس کی طرف ہم نے غور نہیں کیا کہ یہ ڈائلوٹڈ پار کے ساتھ ایک آلٹرنیٹ کیا ہوگا. اس آلٹرنیٹ میکانزم پہ کام میرے خیال میں کم ہوا تھا. تو جب بھی سروسز سول سروسز ریفارم ہوں, وہ ایک تو کنسٹرکٹیو ہونی چاہیے, اوپن ہونی چاہیے, اور ہر نوانس پہ اس کے غور و فکر ہونے کے بعد, کیونکہ یہ صدیوں کے نظام ہوتے ہیں. یہ ایسا نظام نہیں ہوتا کہ جو آپ نے 5 سال کے لیے 10 سال کے لے کے آنے ہوتے ہیں. تو یو ہیو ٹو ٹیک دیٹ چیلنج ویری سیریسلی. کمنگ ٹو دا پالیٹکس, روزانہ آپ یہی کر رہے ہیں. آپ کا بیان آیا جب آپ آفس میں آئے کہ جی میرا کام فری اینڈ فیئر الیکشنز کروانا ہے اور اس کے بعد آئی ول گو
ہم لوگوں نے دیکھا کہ الیکشنز جب جنرلی پاکستان کہیں بھی ہوں ایک بڑا ہلا گلا ایک بڑا میلے کا سما ہوتا ہے. ابھی ہم لوگ شہباز شریف صاحب کے پاس لاہور گئے ہوئے تھے پوڈ کاسٹ کرنے, بلاول کے ساتھ کیا. اب آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ لاہور از سارٹ آف اے گڑھ, تو وہاں کوئی تھوڑا سا آپ کو نا ذرا زیادہ سین نظر آئے گا, بٹ بڑا ایک ڈیڈ سا ماحول ہے, اسپیشلی پچھلے 2-4 دنوں سے ہم نے دیکھا ہے, 5 دنوں سے. لائک وٹ از دا ریزن فار دیٹ؟ لائک وہ اب اگین اس میں بھی لائک آئی کوٹ شہباز شریف صاحب نے کہا جی ہمارا تو مقابلہ ہی نہیں ہے کسی سے. اب اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم کچھ کریں نا. بلاول صاحب سیٹ کہ پولیٹیشینز ہی اس الیکشن کو سیریس نہیں لے رہے, اور ان کو لگتا ہے کہ شاید ہم لوگ سلیکٹ ہو چکے ہیں تو ہم نے ابھی کیوں جو ہے وہ کرنے ہیں. اور دوسری سائڈ پہ ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے جو اسپیشلی ورکرز ہیں یا جو الیکٹیبلز ہیں وہ کاغذ چھینے جا رہے ہیں. ایک وہ سما آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ یار یہ کوئی فری اینڈ فیئر الیکشن ہو رہا ہے اس ملک میں. سو what is your take on that? دیکھیں ہمارا کام آف کورس سب سے پہلے تو جو ہی ہم نے آفس ایزیوم کیا, پہلے چند ہفتوں سے یہ الزام لگنے شروع ہو گئے جس طریقے سے ہماری سنجیدگی کام کرنے کے حوالے سے نظر آ رہی تھی کہ یہ کوئی شارٹ ٹرم کے لیے نہیں آئے ہیں, کوئی بہت لمبا پلان ہے ان لوگوں کا. یہ کانسپریسی تھیوری تو ایڈریس ہو گئی, انشاءاللہ چند دنوں میں ہم الیکشن میں جا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے ہمارا یہ ارادہ نہیں تھا. ہمارے پاس 1 ماہ رہتا یا 4 ماہ تھے یا 5 ماہ تھے, وی ور کمیٹڈ کہ ہمیں یہ ڈیمونسٹریٹ کرنا چاہیے, جو پہلے دن سے میں کہہ رہا ہوں, آئی ہیو بین آن ریکارڈ, کہ حکومت کیسے کی جاتی ہے. وی وانٹ ٹو ڈیمونسٹریٹ دیٹ. وہ ہماری عمل کیپیسٹی جو بھی ہے وہ اس کو ہم سنسیئرلی اس کی ایگزیبیشن چاہتے ہیں. وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک حد تک, مکمل طور پہ نہیں, ایک حد تک ہم اس میں کامیاب ہوئے. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں ہمارا کام یہ تھا کانسٹیٹیوشنلی ٹو اسسٹ دا الیکشن کمیشن آف پاکستان. بہت ساری چیزیں جو کہ الیکشن سے جڑی ہوئی ہیں وہ ان کے ڈومین میں آ رہی تھیں. ہم نے اس ڈومین میں بالکل انٹرفیئر ایز اے کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں کیا. پولیٹیکل انوائرمنٹ, چاہے وہ بلاول صاحب کا پرسپیکٹو ہو یا شہباز صاحب کا ہو یا پی ٹی آئی کا ہو, دے آر دا مین پلیئرس. یہ گہما گہمی پیدا کرنا, یہ اس میں کنٹریبیوٹ کرنا, اس سے انڈیفرنٹ ہونا, اس سے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا کوئی لینا دینا. آپ کو لیکن لگ رہا ہے کہ نہیں ہے گہما گہمی اس طرح؟ دیکھیں مجھے بھی تھوڑی سی کمی محسوس ضرور ہو رہی ہے. میں خود الیکشن 2008 میں قومی اسمبلی کا لڑا ہوں. ہر الیکشن میں یہ ہوتا ہے بعض اوقات ایک حد تک. مجھے یاد ہے کہ جب تک محترمہ کی شہادت نہیں ہوئی تھی, میں 2008 کے الیکشن میں صرف ایسے لگ رہا تھا جیسے میں الیکشن لڑ رہا ہوں. کوئٹہ میں نے بڑے بڑے بل بورڈز لگائے ہوئے تھے اور میں بڑی اگریسو ایڈورٹیزمنٹ کر رہا تھا. ٹرینڈ سیٹر کے طور پہ لوگ مجھے لے رہے تھے وہاں پہ. لیکن جو ہی ان کی شہادت ہوئی اس کے بعد پیپلز پارٹی نے محسوس کیا جیسے ان کو ایک بہت بڑا بوسٹ ہمدردی کا ملا ہے, جو انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا 2008 کے الیکشن میں. یہ فیکٹرز ہوتے ہیں. ہر الیکشن کے ڈفرینٹ ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے, ڈفرینٹ اس کے فیکٹرز ہوتے ہیں. یہ جو 2024 کا الیکشن ہے, ظاہر ہے اس کے بھی اپنے پولیٹیکل ریزنز موجود ہیں اور اکارڈنگلی وہ پورے انوائرمنٹ کو شیپ کریں. کیونکہ لوگوں کا زیادہ پرسیپشن تو آپ ڈیجیٹل پہ دیکھیں یا آپ لوگوں سے, اب تو آپ لٹرلی کسی دودھ والے کے ساتھ بیٹھیں یا کوئی بہت بڑی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ کہ یار یہ سارا فکس ہوا ہوا ہے آلریڈی, یہ سلیکٹ ہوئے ہوئے ہیں, میاں صاحب کو پتہ ہے میں نے بن جانا ہے, ڈیل کر کے آئے ہیں. تو وہی والی بات ہے, لوگوں کا جمہوریت کے اوپر تو اعتماد میرے خیال سے بالکل ہی ختم ہو گیا. دیکھیں تعالیٰ, میں آپ کو ایک عرض کروں کہ آپ کے الیکٹورل سسٹم کے ساتھ آپ کے جمہوریت کا نظام جو ہے, وی آر اے ٹرانزیشنل ڈیموکریسی, وی آر ناٹ اے سیٹلڈ ڈیموکریسی. اور ٹرانزیشنل ڈیموکریسی میں بہت سارے چیلنجز ہوتے ہیں, میل پریکٹسز ہوتی ہیں, وہ چیزیں ہوتی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے. کیا طریقہ کرنا چاہیے, کیا اپنانا چاہیے کہ کوئی ایک نگران حکومت آ جائے گی اور ان ساری چیزوں کو درست کر دے گی؟ اگر یہ اس سادگی پہ مر نہ جائیے. یہ اگر کوئی سوچ رہا ہے تو وہ میرے خیال میں سفرنگ فرام نائیوٹی. یہ نظام کے جتنے پلیئرز ہوتے ہیں, نظام کے جتنے کنٹریبیوٹرز ہوتے ہیں, ان سب نے کہیں جا کے سیٹل ہونا ہوتا ہے. پولیٹیکل پارٹیز ہیں, انسٹیٹیوشنز ہیں, ڈفرینٹ پلیئرز ہیں, بزنس کمیونٹی ہے, ٹریڈرز ہیں, ریٹیلرز ہیں, لائرز ہیں, ٹیچرز ہیں. یہ تمام کے تمام مل کے معاشرہ بنا رہے ہیں. تو یہ اس معاشرے نے اس کو سیٹل کرنا ہے, یہ کسی ایک نگران حکومت نے نہیں کرنا. دس از ٹو a tall order for a government which has a limited mandate.
میں ایز اے سٹیزن آف دا کنٹری ضرور یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان جو قباحتیں ہیں اس نظام کے اندر اس کو دور کرنا چاہیے. اس طرح کے تاثر الیکشنز میں نہیں آنے چاہیے. اب وہ کیسے ہوں گے اس میں ہم ان بنیادی سوالات کی طرف واپس آتے ہیں کہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں پہلے تو ان کو بائی نیچر جمہور پسند ہونا چاہیے. وہ خود ڈیموکریسی پہ یقین رکھتی ہوں. جو ہی پارٹیز میں جمہوریت شروع ہوگی وہ ٹرانسلیٹ ہوگی باقی معاشرے میں. جو برک ہے جو اس کی اینٹ ہے جمہوریت کی وہ کہاں لگی؟ کیا وہ ان پولیٹیکل آفیسز کے ذریعے لگیں گی یا وہ ان سیاسی جماعتوں کے اندر پنپنا شروع کریں گی؟ تو آنسر یہ ہے کہ آپ پولیٹیکل پاور تو ایکوائر کر سکتے ہیں لیکن ڈیموکریسی کو نہیں ایکوائر کر سکتے. ڈیموکریسی کی طرف اگر آپ نے جانا ہے, لبرل ڈیموکریسی کی طرف اینڈ رزلٹ کے طور پہ جانا ہے تو پھر سفر وہیں سے شروع ہونا چاہیے. تبھی وہ سسٹینیبل ہوگا, تبھی وہ افیکٹو ہوگا اور تبھی وہ سب کے لیے قابل قبول بھی ہوگا. ہم لوگوں نے اسٹیبلشمنٹ کے رول کے بارے میں ہر بندہ بات کرتا ہے. وہ وی آلسو نو کہ وہ ختم تو ہو نہیں سکتا. اس الیکشن کے اندر بھی ایک بہت بڑا رول دیکھنے میں نظر آ رہے. لوگ آ رہے ہیں, کاغذات چھینے جا رہے ہیں, نہ وہ بندہ پکڑا جا رہا ہے, کیمرے ہر جگہ پہ لگے ہوئے ہیں. بٹ اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ آئی ول ناٹ آسک یو کہ وہ کیوں نہیں اس پہ کچھ ہو رہا, وہ پتہ نہیں کیوں نہیں ہو رہا, وہ ہر بندے کو نظر بھی آ رہا ہے. بٹ وداؤٹ دی سپورٹ آف اسٹیبلشمنٹ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی انڈیپینڈنٹلی جو ہے وہ جیت سکتی ہے؟ مطلب ابھی ہر کسی کو یہ ہوتا ہے کہ یار خان صاحب کے اوپر بھی الزامات تھے. ابھی میاں صاحب کا آپ دیکھ لیں, میاں صاحب نے خان صاحب کے اوپر 19 میں یہ الزام لگائے. تو وہ سیم ہی ایک چیز ہے جو وہ اراؤنڈ ایک وہ چلی جا رہا ہے. لائک ویئر ڈو یو سی دا رول آف اسٹیبلشمنٹ؟ دیکھیں اگر اف اٹ از اے ویشیس سائیکل وچ اٹ از, ایون اف یو اسٹارٹ اٹ فرام دا ایوب ایرا, بھٹو صاحب اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ فارن منسٹر تھے, دین ہی فیل آؤٹ ود دیم, پھر انہوں نے اپنی جماعت بنا. 70s بدقسمتی سے ہمارے 71 میں جو کچھ ہوا وہ بھی ہماری تاریخ کا حصہ ہے. پھر ضیاء صاحب کی انٹروینشن ہے, پھر میاں نواز شریف صاحب کا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سفر ہے, پھر پیپلز پارٹی کبھی رائٹ سائڈ پہ کبھی لیفٹ سائڈ پہ, جو میوزیکل چیئر 90s میں چلا, پھر ایک نئی انٹروینشن ہوتی ہے, پھر میاں نواز شریف صاحب کبھی اسٹیبلشمنٹ کے لیفٹ پہ چلے جاتے ہیں, کبھی رائٹ پہ آ جاتے ہیں, پی ٹی آئی ایک نیا فنومینا آیا. یہ پلیئرز ہیں. اگر ان پلیئرز کو آپ ڈی لنک کر دیں اور نظام پہ آپ پرنسپلی بات کریں کہ جن کی اسٹیٹڈ گول کی میں بات کرتا ہوں کہ پہلے اپنے گول پوسٹس کو تو واضح کریں کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. آپ اسٹیبلشمنٹ, پی ٹی آئی کا اعتراض کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار نہ ہو یا ہمارے ساتھ نہ ہو. یہ دو بیسک کوشچنس ہیں. اگر ایک مرتبہ یہ ایڈریس ہو جائے کہ جی ان کا کردار پولیٹیکل نہیں ہونا چاہیے تو پھر وہ فار اور اگینسٹ دونوں صورتوں میں نہیں ہونا چاہیے. اگر پی ایم ایل این کا یہ پرسپیکٹو ہے, اگر پی 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 کا یہ پرسپیکٹو ہے, جب یہ بیسک کوشچنس ایڈریس ہو جائیں گے تو پھر یہ جو پولیٹیکل ایکسپیڈنسیز کے تحت ہم ان گول پوسٹس کو اکارڈنگ ٹو دا ریکوائرمنٹ چینج کر لیتے ہیں, یہ چینج نہ ہو تو تب آپ کنسسٹنٹ انداز میں اس طرف جائیں گے. بالکل نہیں ہونا چاہیے. میں بھی اس کا قائل ہوں. کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ جو پرائمریلی رول ہے جب لوگ پارٹیسپیشن کرتے ہیں وہ آپ پہ کو انٹرسٹ کرتے ہیں کہ آپ گورننس رن کریں گے. وہ اسٹیبلشمنٹ کو ووٹ نہیں دیتے ہیں, وہ اختیار ان کو تقویض نہیں کرتے ہیں. ان کو کیا اختیار اس آئین کے تحت دیا جاتا ہے کہ ایز این انسٹیٹیوشن جو ڈفرینٹ چیلنجز ہیں, وہ آپ کے سیکورٹی کے حوالے سے ہو, آپ کے گورننس کے حوالے سے ہو, اس میں سرٹن رول جو بیوروکریٹک رول ہے وہ بھی کانسٹیٹیوشنلی ہے. اس پہ یقیناً لوگوں کا ان پہ اعتماد بھی ہوتا ہے. مثل پاکستان کے ڈیفینس فورسز ہیں, ابھی ریسنٹ سرویز آئے ہیں, میجورٹی آف دا پیپل اسٹل سائٹ ود پاکستانز ملٹری. اور وہ اس وجہ سے ہے کہ جس طریقے سے وہ ایکسٹرنل ایگریشن کو رسپونڈ کرتے ہیں, ٹیررزم کو جس انداز میں وہ اس چیلنج کو لے رہے ہیں, ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں ان کا جو رول ہے, تو دے ہیو اسٹل بائی اینڈ لارج اے پازیٹیو پرسیپشن ان دا سوسائٹی. اب اس پرسیپشن کے تحت کیا ان کو ایکسٹرا رول پرمٹ کیا جائے, الاؤ کیا جائے؟ نہیں کرنا چاہیے. کیا ہے یا نہیں ہے؟ ہاں ہے. اب
کیوں ہے اس کے بھی جوابات موجود ہیں. دیکھیے میں جب پہلے ہفتے میں آیا میں یہ کئی جگہوں پہ ایکسپلین کر چکا ہوں کہ بٹاگرام میں چند بچے پھنسے ہوئے تھے. اب وہ دریا عبور کرنا چاہ رہے تھے, their life was at risk. میرے پاس کیا آپشن تھی ایز اے ہیڈ آف دا گورنمنٹ کہ میں اس روایتی ڈسکورس میں پھنسوں اور یہ فیصلہ سویلین سپرمیسی کے تحت ڈیسائیڈ کروں کہ ان کو بچانا چاہیے پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کو, وہ اپنا کام کریں یا بچے بچائیں, اور اگر نہیں بچا سکتے ہیں تو بس ان کو ایف آئی آر ان کے خلاف رجسٹر کریں, ان کو جیل بھیج دیں, بچے بھی جائیں اور یہ بھی پھانسی چڑھ جائیں. ایک یہ آپشن تھی میرے پاس. دوسری آپشن یہ ہے کہ جن کا کام نہیں ہے ان کو کہیں کہ یہ کام کر دیں. کیوں؟ کیونکہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں. سو وٹ ڈو یو ڈو؟ یہ ایک پریکٹیکل چیلنج ہے آپ کے پاس کہ 5-6 دہائیوں میں آپ کے جو سول انسٹیٹیوشنز ہیں وہ اتنے پور پرفارمر ہو چکے ہیں کہ جب آپ کو ایک ایکسٹرا آرڈنری چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے, سو یو ہیو ٹو ریلائی آن دا ملٹری انسٹیٹیوشنس. اب جب آپ کی ریلائنس ان پہ ہوتی ہے تو آہستہ آہستہ آپ اپنی اسپیس چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں. جو ڈیسیجن میکنگ کا پروسیس ہوتا ہے اس میں ان پٹس بھی ان کی بڑھ جاتی ہیں, ان کی رائے بھی غالب ہونی شروع ہو جاتی ہے, آپ کی رائے کمزور بھی ہوتی ہے, ایل انفارمڈ بھی ہوتی ہے, آپ اپنی اسپیس چھوڑنی شروع کر دیتے ہیں. لہٰذا اگر کوئی کسی کی اس بات پہ کنوکشن ہے, اس کو یقین ہے کہ اس کو ریورس ہونا چاہیے, تو اس کے ریورس کے لیے جی ایچ کیو پہ حملہ آور ہونا ضروری نہیں. اس کے ریورس کرنے کے لیے آرمی چیف کو گالیاں بکنا ضروری نہیں, اور نہیں ہوگا. اگر یہ ایٹیٹیوڈ اور اس اپروچ کے تحت آپ جائیں گے, آپ 100 سال میں بھی اس منزل تک نہیں پہنچ پائیں گے. اگر آپ جینوئنلی اس منزل کا حصول چاہتے ہیں تو آپ اپنی پرفارمنس بہتر کرنا شروع کریں, آپ اپنے نظام کے اندر تبدیلیاں لانے کی بات میرٹوکریسی کی بنیاد پہ شروع کریں. آپ کا جو ہیومن ریسورس ہے پولیٹیکل پروسیس کے اندر اس کو میرٹوکریسی پہ انکریج کرنا شروع کر دیں. آپ جو لائلسٹ ہیں, وہ لائلسٹ جو نان پرفارمرز ہیں ان کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں, الیکٹیبلز کا آپ نے ایک انوائرمنٹ شیپ اپ کر دیا ہے. اس ٹول اور یہ جو اکوپمنٹ پولیٹیکل اکوپمنٹ آپ کے پاس اویلیبل ہے, یہ وشس سائیکل میرے خیال میں 200 سال مزید بھی چلے گا تو اس نے ٹھیک تو نہیں ہونا. لیکن آپ نے ابھی جیسے ڈیموکریسی کی بات کی, ہم ساری پارٹیز میں دیکھ لیں, ملک میں تو ڈیموکریسی ہر بندہ بات کرتا ہے, کسی بھی پارٹی میں آپ کو ڈیموکریسی نہیں نظر آتی. وہاں بلاول ہیں وہ رائز کر رہے ہیں اپنی بہنوں کے ساتھ, یہاں مریم بی بی کر رہی ہیں, پی ٹی آئی کے اندر خان صاحب کے بعد آپ دیکھ لیں دھڑے بن گئے ہیں, اور جو چھوٹی چھوٹی پارٹی ہیں پرابلی مولانا فضل الرحمان ان کے بھی وہ بیٹے, صرف جماعت اسلامی آپ کو ایک نظر آتی ہے کہ ایک نیچے سے. سو لائک ویئر ڈو یو سی لائک وٹ لائک بیکاز وہ یہ والی بات ہے, وہ لوگوں کا ٹرسٹ جو ہے نا کہ یار یہ سب مطلب یہ کون سی ڈیموکریسی ہے. اور جیسے آپ نے کہا کہ مے بی وٹ وی نیڈ ٹو ڈو ایز اے نیشن از ٹو سٹ ٹوگیدر, جو آپ کے بڑے ہیں سارے, اینڈ مے بی کم ود اے نیو سسٹم کہ یار وہ ڈیموکریسی بھی نہیں ہے, ڈکٹیٹرشپ بھی نہیں ہے. ہاؤ کین وی مے بی مکس اینڈ میچ, آئی ڈونٹ نو, ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ, کہ آپ نے اگر ملک کو صحیح کرنا ہے کوئی پلان بنائے, مطلب آپ کو لیکن ڈیموکریسی تو نہیں نظر آ رہی کہیں. دیکھیں میں آپ کو جمہوریت کی جو اسٹرینتھ ہے, مجھے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چلو تمہارے جیسے لوگوں کو, یعنی تمہارے جیسے سے مراد لوور مڈل کلاس کا میرا بیک گراؤنڈ ہے, اور مجھے موقع مل گیا ٹو آکوپائی دا موسٹ امپورٹنٹ آفس ان دا کنٹری. میں اس سے بھی زیادہ سمجھتا ہوں کہ جس دن میں کسی بھی جماعت کو جوائن کر لوں, پیپلز پارٹی ہو, مسلم لیگ نون ہو, پی ٹی آئی ہو, جماعت اسلامی, کوئی بھی جماعت ہو, اس میں ود ان اے ڈیکیڈ اور 5 years اور 6 years مجھے یا مجھ جیسے کسی شخص کو یہ اپرچونٹی ملے کہ وہ ایکسل کر کے اس پارٹی کی لیڈرشپ آکوپائی کر سکتا ہے, تو جمہوریت کامیاب ہوگی. تو وہ تو امپاسبل ہے. It's not about the office. It's about the political entity in itself. وہ جو فیفڈمز بن گئی ہیں اور وہ جماعتیں جو ہیں وہ بیورو کی شکل اختیار نہیں کر رہی ہیں, انسٹیٹیوشنلائز نہیں ہو رہی ہیں, جو کہ ویسٹرن ہیمسفیئر میں ہو چکی ہیں. آپ کو کہیں اس طرح کی مثال, جتنے بھی لوگ ویسٹ منسٹر ماڈل کی بات کر لیں, فرینچ ماڈل کی بات کر لیں, جیفرسونین ڈیموکریسی کی طرف چلے جائیں, کہیں پر آپ کو فیملی, فیفڈم,
पार्टी स्ट्रक्चर में नज़र नहीं आएगा. लोग आपको मिसालें देंगे कि जी वो देखें कैनेडीज भी अमेरिकन के पॉलिटिक्स में ऑफ कोर्स हैं, बट कैनेडीज आर नॉट ओनर ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टी. They have, the family has risen and they would be having opportunities. या ट्रम्प्स हो या कोई और बुश फैमिली है, of course, but they don't own Republicans. Sure. They can influence Republican Party, that's fine. Influence मौजूद हो लोगों का, यहाँ पे ownership है. It's company entities. But where is the problem then? Oh, well, the problem is they don't want to lose the control. अब वो इतने कंट्रोल फ्रीक बन रहे होते हैं कि वो जो जमहूर है, जमहूर की जो एसेंस है, वो उसका आउटकम बाज़ औक़ात फेवरेबल होता है, बाज़ औक़ात नहीं होता. तो वो सिर्फ और सिर्फ बुनियादी मुमासलत इन दोनों मॉडल्स में जो है वो डिक्टेटरशिप की है. डिक्टेटरशिप में भी कंट्रोल जो है वो फेवरेबल अंदाज में चाहिए होता है. अनफेवरेबल एनवायरनमेंट को अलाउ आप नहीं करते हैं. सो दिस इज़ एग्जैक्टली दे मैस्करेड एज अ डेमोक्रेटिक एंटिटी, लेकिन आउटकम दोनों का एक होता है कि वो फेवरेबल आउटकम ही चाहते हैं. जो अनफेवरेबल आउटकम है उसकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है. बट डू यू थिंक लाइक जो यंग जनरेशन है वो आई डोंट नो आने वाले 50 सालों में भी लाइक रियल डेमोक्रेसी देख सकेगी? Well, it's a huge challenge. Nobody can peek into the future. मगर ये है कि जिस तरह का ट्रेंड इवन एट टाइम्स मैं समझता हूँ कि एबनॉर्मल ट्रेंड्स होते हैं. एबनॉर्मल ट्रेंड्स में लोग आप देखते हैं कि सोसाइटी अनार्की की तरफ टेंडेंसी आपको नज़र आती है, डिसऑर्डर की तरफ टेंडेंसी नज़र आती है. लेकिन वो भी एट लार्जर स्केल मैं समझता हूँ कि इस ब्रॉडर डिस्कोर्स में कंट्रीब्यूट करना शुरू करते हैं और फिर वो वापस सेटल होना शुरू हो जाते हैं ऑन सर्टन बेटर पोजीशंस. बाज़ औक़ात डिसरप्ट का शिकार हो जाती हैं सोसाइटीज़, और आप सोसाइटीज़ डिसरप्ट भी होती हैं. ये चैलेंज और ये रिस्क मौजूद रहता है. तो अल्लाह करे हमारे यहाँ ये ना हो, क्योंकि उसकी इम्प्लिकेशंस बड़ी संजीदा होंगी. बहरहाल ये जो यूथ बल्ज है, इनसे आप उम्मीद ज़रूर रख सकते हैं कि ये कंस्ट्रक्टिवली पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट भी करेंगे और इंगेज भी होंगे. यूथ की इंगेजमेंट इन इटसेल्फ इज़ नॉट अ गारंटी कि वो आपको दुरुस्त नताइज देंगे. ये एक रॉन्ग प्रिजम्पशन है. यूथ की इंगेजमेंट हो सकता है कि बाज़ औक़ात आपको वो नताइज दे जो कि डिज़ायर्ड या एक्सेप्टेबल ना हो, क्योंकि आप देखें ना कि डिसरप्शन में भी यूथ का काम होता है. जो ओल्डर एज ग्रुप होता है वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता. अनार्की में भी वो यूथ पार्टिसिपेट करती है. तो रिवोल्ट्स होती हैं उसमें भी यूथ पार्टिसिपेट करती है. सो इट्स नॉट ऑलवेज गारंटीड कि यूथ अगर इंगेज होगी तो उसका जो आउटकम होगा वो ठीक ही होगा. वो दुरुस्त नहीं भी हो सकता. ये रिस्क उसमें मौजूद होता है. अब इसको चैनलाइज कैसे करना है, इसको डायरेक्शन कैसे देनी है, ये चैलेंज लीडरशिप का है. ये स्टेट्समैनशिप उन्होंने दिखानी है कि वो ओपिनियन मेकिंग भी करें, कंट्रीब्यूट भी करें, और इसको जो गोल पोस्ट हैं वो वाज़े हों. जब वो गोल पोस्ट वाज़े हो जाते हैं फिर उस पर डिबेट होती है, फिर उस पर डिस्कशन होती है, फिर उस पर डिस्कोर्स जनरेट होता है. हमारे यहाँ गोल पोस्ट एट टाइम्स स्क्यूड होते हैं, डिस्टॉर्टेड होते हैं, या जो स्टेटेड होते हैं उसके तहत हमारी एफर्ट्स उस डायरेक्शंस में नहीं जा रही होती हैं. मैस्करेड कर लेते हैं हम उन गोल पोस्ट को और बता दें कि मैं जमहूरियत पसंद हूँ, मैं इस्लाम पसंद हूँ, मैं पाकिस्तान परस्त हूँ, मैं लिबरल हूँ, मैं कंजर्वेटिव हूँ, व्हाटएवर. ये सारे मास्क हम पहन लेते हैं और एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी को अपनी जानिब अट्रैक्ट करने के लिए हम उसकी स्लोगनरिंग शुरू कर देते हैं. हमारी कन्विक्शंस नहीं होती हैं इन स्टेटेड गोल्स के साथ. जब तक आपकी कन्विक्शन नहीं होगी, दुरुस्त या गलत चीज़ें ठीक होना ज़रा मुश्किल हो जाती है. अपने निज़ाम की बात की, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट. आप अदलिया देख लें या कोई भी, आप पुलिस देख लें, आपकी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन देख लें, अभी तक जैसे आपने ख़ुद जिक्र किया कि 18वीं सदी का निज़ाम है. अभी आपके पास हज़ारों केसेस जो हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं. आप अदालत में जाते हैं, मतलब एक आई डोंट नो व्हाट डू कॉल दैट, एक बंदा है जो सिर्फ आवाज़ दे के बुलाता है, जी इस कमरे से यहाँ, मतलब लाइक वेयर आर वी लिविंग. बट हम लोगों ने देखा है कोई भी गवर्नमेंट आए, वो PTI आती है, PPP, PMLN,
کوئی بھی ہے, کسی نے اس کے اوپر کبھی کام کرنے کا سوچا؟ پولیس ہے, میں انگلینڈ میں کچھ عرصہ رہا, آپ نے بھی آکسفورڈ اور 10 جگہوں پہ آپ گئے ہوئے ہیں, وہاں پولیس کی ایک رسپیکٹ ہے, کوئی آتا ہے تو ڈر بھی ہوتا ہے, بٹ ایک وہ بھی ہے. بٹ یہاں جو بڑے ادارے ہیں آپ کے, وہ ہر بندہ ایک دوسرے کے اوپر تو ہے کرپشن, بٹ جو ایکچوئل آپ کی بنیاد ہے سوسائٹی کی, جن پلرس کے اوپر, اس کے اوپر کبھی کسی نے کام نہیں کیا. اینڈ وائی ڈو یو تھنک از what's the main reason for that? اچھا, میں آپ نے آئیڈینٹیفائی بالکل درست کیا ہے. اس کا سولوشن کیا ہونا چاہیے, اس کو کس طریقے سے, پرائمریلی یہی پولیٹیکل پارٹیز کا کام ہے. پولیٹیکل پارٹیز نے جو لبرل ڈیموکریسی ہے یا پرفارمنگ ڈیموکریسی ہے یا ڈیلیورنگ ڈیموکریسی ہے, وہ ایکچولی اسی آئیڈیا کے ارد گرد ہی ریوالو کرتی ہے. کیوں ایک ایکسرسائز یا ریچول ہونی چاہیے کہ 5 سال کے اندر لوگوں سے آپ پوچھیں, ایک دن مقرر کریں کہ جناب اس دن پہ آپ مجھے بتائیں کہ 5 سال تک یہ حاکم آپ کا کون ہوگا, کون آپ کو رول کرے گا, یہ آخر کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہی کام امپائرز میں مناکس کرتے تھے, مائنس دس ریچول, کہ وہ حاکمیت کرتے تھے اور پارٹیسپیشن جن کو رول کیا جاتا تھا ان کی نہیں ہوتی, ان سے بنا پوچھے کر لیتے, اور وہ ڈیوائن سینکشن کے تحت کہتے تھے کہ جی وہ گاڈ کی ریپرزنٹیشن ہے, خداوند تعالیٰ یا ذل الہی کا جو تصور تھا. اور یہی آہستہ آہستہ نظام جمہوریہ کی طرف گیا. لوگوں کو جو رول کرنا تھا یا جو ان کی پارٹیسپیشن تھی, اس کی بنیاد اس چیز پہ تھی کہ ایسا نظام وضع کیا جائے جو ان کے سیکیورٹی اور ان کا جو اکنامک ویل بینگ ہے ان دونوں کو کیٹر فار کرے, ان پہ توجہ دے. اور یہ اختیار جو ان لوگوں نے ایک مقررہ مدت کے لیے ان کو دیا گیا ہے, تخصیص کیا گیا ہے, اس کے استعمال کی جو سینکٹیٹی ہے وہ سینس موجود ہو. اور اس میں جو لیجیٹمیٹ پلیئرز ہوں گے وہ سیاسی جماعتیں ہوں گی, پولیٹیکل پارٹیز ہوں گی. یہ جن مسائل کی طرف آپ نشاندہی کر رہے ہیں کہ آپ کے وہاں جوڈیشل چیلنجز ہیں, آپ کے یہاں ایڈمنسٹریٹو چیلنجز ہیں, آپ کے یہاں پولیسنگ کے چیلنجز ہیں, آپ کے یہاں اکنامک ایکٹیویٹی کے چیلنجز ہیں, لائیولیہڈ کی اپرچونیٹیز کیسے کریٹ کرنے ہیں, کیسے ٹیکس کا نظام متعارف کرانا ہے جو پروگریسو ہو نیچر میں, ریگریسو نہ ہو. یہ وہ تمام کے تمام وہ چیزیں ہیں جس پہ میرے خیال میں سیاسی جماعتوں کو, ایسے لوگوں کو اپنا حصہ بنانا چاہیے تھا جو اس کے اہل ہوں, جن کے اندر یہ ایبلٹی ہو. بدقسمتی یہی ہے, اور شاید یہ بھی اس سفر کا حصہ ہوگا کہ ابھی تک ہمارے ہاں جو ڈیموکریٹک یا پولیٹیکل کلچر ڈیزائن ہوا ہے, ڈیولپ ہوا, اس کے بہت سارے ریزنز ہو سکتے ہیں. اس میں آپ اونرس شفٹ کر سکتے ہیں کہ اس کا ذمہ دار یا جماعتیں ہیں یا باقی ادارے ہیں, وہ بحث اپنی جگہ پر. لیکن آؤٹ کم اس کا یہ ہے, اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ جو چیزیں ڈیولپ جماعتوں میں ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی. ایبلٹی کی بنیاد پہ, میرٹوکریسی کی بنیاد پہ آپ نے جو پولیٹیکل کیڈر انکریج کرنا تھا, پروڈیوس کرنا تھا, وہ تو ہو ہی نہیں رہا. یہ ایک ایسی فیکٹری ہے جس میں مینوفیکچرنگ نہیں ہو رہی. تو کوئی ایسی فیکٹری جس میں مینوفیکچرنگ نہ ہو رہی ہو, اس کی افادیت کیا ہے؟ تو اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ڈیموکریسی کے آئیڈیا کو ان اٹ سیلف چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پھر آؤٹ سائڈ انٹروینشنز آ جاتی ہیں اور ریشنائل بن جاتا ہے ٹو ابینڈن دا انٹائر ایکسرسائز اینڈ سسٹم. جو ہمارے ہاں 2-3 مرتبہ اس کا تجربہ ہوا, اس کے بھی کوئی خاطر خواہ نتائج نہیں نکلے ہیں. لیکن بنیادی طور پہ یہ جواز جو ڈیموکریٹک پلیئرز ہوتے ہیں, پولیٹیکل پلیئرز ہوتے ہیں, وہ فراہم کر رہے ہوتے ہیں. افغانستان کا ایشو پچھلے 4 ڈیکیڈ سے ہم نے بہت سے افغان آئے, ہم نے جگہ دی, ایک تعلق ایک پرسیپشن میرے خیال سے جو پچھلے 2 دہائیوں میں کریٹ کیا گیا کہ یار اگر وہاں ایک گورنمنٹ آ جاتی ہے جو ہمارے قریب ہے, اس کی وجہ سے پاکستان میں دہشت گردی کم ہوگی, ایک تعلقات اور بہتر ہوں گے. ویئر ڈو یو سی لائک دس ہول سارٹ آف نیریٹیو؟ ہم نے دیکھا کہ TTP کا بھی رائز دوبارہ سے ہوا ہے.
ملینز اینڈ ملینز آف ڈالرز ہم نے افغانیوں کے نام پہ پاکستان میں ڈیولپمنٹ کے لیے لیے, اور آخر میں ہم نے ان ساروں کو واپس بھیجا ہے. اور اگین وہ ابھی بھی ہم لوگ کی بات ہو رہی تھی طالبان ڈیلیگیشن کے ساتھ, ایک سرد مہری سی جو ہے وہ دونوں سائڈ کے اوپر ہے. ڈو یو فیل لائک کہ وہ جو ڈیولپمنٹ ہمیں کرنی چاہیے تھے, مے بی ایک الگ آئی ڈونٹ نو شہر بنا دیتے, جیسے ٹرکی نے جو ہے وہ سیرینس کے لیے آپ دیکھیں ایک بالکل وہ کی ہے. ویئر ڈڈ وی فیل افغانز ایز ویل؟ فرسٹ آف آل وی فیل ایون ٹو سی آر اون کنٹریبیوشنز. ہم نے کوئی ملینز لے کر ان کے لیے ڈیولپمنٹ لے. اب یہ لوگ ایک ویو یہ بھی ہے کہ ہم نے افغانس کے نام پہ بڑے پیسے لیے ہیں. ہم نے افغانس کے نام پہ کوئی پیسے نہیں لیے ہیں. جو ٹرائیپیٹریٹ ارینجمنٹ ہمارے UNHCR کے ساتھ تھی اس کے تحت بہت ہی نگلیجبل اماؤنٹ کی کنٹریبیوشن ہوئی ہے. پاکستان 5 ملین فار آلموسٹ 5 ڈیکیڈس یہ آپ کے جو ہیلتھ سروسز تھی ان سے بینیفٹ لیتے تھے, آپ کے ایجوکیشنل سروسز سے لیتے تھے, آپ کے انفراسٹرکچر سے لیتے تھے. یہاں پہ جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے تحت ایز آف بزنس ان کو آپ نے دیا, اس سے بلینز آف ڈالرز دوسری طرف لوگوں نے بنائے ہیں. تو یوزولی جو ٹلٹ ہے وہ ان کے فیور میں رہا ہے. پاکستان نے زیادہ کنٹریبیوٹ کیا ہے. یہ لیٹ می کلیریفائی دس. سیکنڈلی, ہم کیوں نہ چاہیں کہ افغانستان میں ایک ایسی حکومت ہو جو کہ پاکستان فرینڈلی ہو. یہ کیا ایران یہ نہیں چاہے گا کہ پاکستان میں ایسی حکومت ہو؟ کیا چائنا نہیں چاہے گا کہ پاکستان میں ایک ایسی حکومت ہو؟ کیا ہندوستان نہیں چاہتا کہ پورے ریجن میں ایسی حکومت ہو؟ اس پہ ہم پہ تبرہ بھیجنا اور ہمیں مجرم کی صورت میں پورٹرے کرنا جیسے ہم نے بہت گناہ کبیرہ کمٹ کر دیا ہے کہ ہماری یہ خواہش ہے کہ افغانستان میں ایک ایسی حکومت ہو جو پاکستان فرینڈلی ہو. آف کورس یہ ہماری ایک لیجٹمیٹ ڈیزائر ہے اور ہونی چاہیے. کیا وہ فرینڈلی حکومت TTA کی حکومت ہے یا غیر TTA کی حکومت ہے, اس پہ ضرور بحث ہونی چاہیے. پاکستان نے کنٹریبیوٹ نہیں کیا, نہ کوشش کی ہے کہ وہاں TTA کی حکومت بنے. TTA کی حکومت جو بنی ہے وہ $2 ٹریلین اور 20 سال کی اسکونڈرڈ اپرچونٹی جو پوری دنیا کی ناکامی ہے اس کی وجہ سے بنا ہے. وہ پاکستان کی وجہ سے نہیں بنا. لیکن ہم نے حالات کیوں خراب کر لیے؟ ہم نے کوئی حالات میں پہلے فیز وائز جاتے ہیں کہ جو وہاں پہ اس وقت ان کی حکومت ہے وہ ان کی اپنی اسٹرگل جو انہوں نے رائٹ اور رانگ اگینسٹ دا ڈسپینسیشن آف نیٹو اینڈ US فورسز کی, اور US اور نیٹو اینڈ ریسٹ آف دا ویسٹ کی نالائکی کی وجہ سے, جہاں پہ انہوں نے $2 ٹریلین سے زائد خرچ کرنے کے بعد 20 سال کی فوجی طاقت کو وہاں پہ بٹھانے کے بعد ناکام ہو کے لوٹے, اینڈ دے جسٹ ابینڈنڈ افغانستان. اس ابینڈنمنٹ کے نتیجے میں TTA فورسفلی ٹک دا گورنمنٹ. یہ پرسپیکٹو ٹھیک کریں. ہمارا چاہے وہ ریپبلک آف افغانستان جب تک تھی ہم یہ چاہتے تھے کہ وہ ہمارے ساتھ فرینڈلی رہیں. اب یہ ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ فرینڈلی رہیں. دونوں صورتوں میں اگر وہ فرینڈلی نہیں ہوں گے, اس وقت بھی ہمیں مسائل تھے. ایسا نہیں ہے کہ وہ بہت ہی ہنکی ڈوری ہمارے تعلقات تھے اور وہاں سے ہم ایک تو کانسٹنٹ ہی یہ شکایت رہی. آل آف اے سڈن کیوں ہم سے لوگ ایسے ہمیں تانا دیتے ہیں کہ جیسے ہم ان کو لے کر آئے ہیں اور ہم یہ چاہتے تھے کہ اب یہ فرینڈلی ہوں گے اور یہ فرینڈلی نہیں ہے. یہ پیرایا درست نہیں ہے. وہ اپنا ایک آرگینک ان کا سرکمسٹانسز تھے, وہ اس کا آؤٹ کم ہے. TTA بھی غالباً یہ چاہتی ہے کہ ان کے اپنے لیوریجز ہوں, وہ ریجن میں اپنے انداز میں اپنے انفلوئنس کو شاید سمجھتے ہوں گے. پاکستان کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ہم نے اب اپنے جتنے لیوریجز ان کے ساتھ تھے, چاہے وہ ٹریڈ کی صورت میں تھے, چاہے وہ سیکیورٹی کے ڈومین میں تھے, ان کو ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں. چاہے وہ یہاں پہ پریزنس آف افغان نیشنلز کی صورت میں تھے, ہم ان کو ایز اے پالیسی ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں تاکہ ان کا بیہیویئر درست ہو, چینج ہو, اور ان کو ہم ریئلائز کروا سکیں ان کی ایکسپیکٹیشن ہم سے کیا ہے, ہماری ایکسپیکٹیشنز ان سے کیا ہیں. یہ جو انڈفرنٹ ایک ایٹیٹیوڈ تھا ٹورڈز افغانستان اور نان ریوارڈنگ بیہیویئر تھا, وہ تبدیل ہونا چاہیے. جسٹ لاسٹ فیو کوشچنز. آپ خود بلوچستان سے ہیں, بہت لوگ بات کرتے ہیں کہ یار PM اگر بلوچستان سے, اور جمالی صاحب بھی آئی تھنک آئے تھے,
ہم نے دیکھا کہ ہم نے دیکھا کہ حالات ابھی پچھلے میرے خیال سے 48 آورز میں کوئی 8-10 حملوں کی نیوز آ رہی ہیں. آپ کے دور میں آپ نے کیا ایسی چیز کی ہے؟ ایک اور بہت بڑی تنقید آپ کہہ لیں کہ آپ لمس تو جا رہے ہیں, آپ اور یونیورسٹیز جا رہے ہیں, آپ بلوچی اسٹوڈنٹس کے ساتھ بالکل نہیں اتنا زیادہ آپ نے انٹریکٹ کیا, آف دا ریکارڈ شاید کیا ہو, وہاں آپ کے وزٹس بہت زیادہ آن دا ریکارڈ بھی کیا, بٹ اتنا زیادہ ہمیں نہیں لگ رہا, کوریج نہیں ملی نا. اب میں کوریج, یہ میرا قصور اگر ہے تو واقعی ہوگا. میں نے بلوچستان کے ایک وزٹ کے دوران بیوٹمز, بلوچستان یونیورسٹی اور ایک تیسری بہادر خان, ان کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کوئی 3 گھنٹے اسی طرح کا انٹریکٹیو سیشن کیا. وائی ڈو یو تھنک میڈیا نے کور کیوں نہیں کیا پھر؟ دیکھیں, میں میڈیا سے بڑی میں ویسے ہی دشمنی شاید مولنے کے بیکاز نارملی دا پرسیپشن از کہ نا کہ جی اسٹیٹ منع کرتی ہے کور نہیں کرنے کا. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے 3 گھنٹے کا سیشن کیا ہے, 3 گھنٹے کا میں نے سیشن کیا ہے, ریکارڈ پہ موجود ہے, یوٹیوب پہ اویلیبل ہے. کشمیر میں نے اسٹوڈنٹ کے ساتھ انٹریکٹ کیا, وہ اس کی کوریج نہیں ہوئی ہے. میں نے آغا خان یونیورسٹی میں کیا, اس کی پتہ نہیں موجود ہے یا نہیں ہے, یہ کوریج پور ہوئی ہے اس کی. ایسے لگتا ہے جیسے میں صرف لمز گیا ہوں. میں جی آئی کے گیا, وہ کے پی میں تھا. میں نے اس کو اسپریڈ آؤٹ کیا ٹو آل دا جیوگرافیکل پارٹس آف پاکستان. بدقسمتی سے وہ اس طرح ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہا, وہ اس طرح پورٹرے نہیں ہو رہا. میں نے سندھ کو ایڈریس کیا, میں نے بلوچستان کو ایڈریس کیا, میں نے کشمیر کو ایڈریس کیا, میں نے کے پی کو ایڈریس کیا, اور میں نے پنجاب کو ایڈریس کیا. اب 4 سے 4.5 ماہ میں یہ بھی نہیں سوچتے کہ اس میں یہی پاسبل تھا, اور مزید میں کیا کرتا. لائک بلوچستان کا مین, ویری بریفلی اگر آپ بتائیں, وٹ از دا پرابلم اینڈ لائک وٹ از دا سولوشن؟ بیکاز ہر گورنمنٹ آتی ہے, کسی گورنمنٹ کی توجہ جو بنیادی وفاق میں آتی ہے نہیں ہوتی. ہم لوگ ٹی ٹی پی کے ساتھ تو بات کرنے کی بات کرتے ہیں, اور کی بھی ہے ہم نے, بلوچ سیپریٹسٹ ہوں یا جو بیچارے لوگ وہاں ابھی یہاں لوگ آ کے بیٹھے ہوئے تھے. ایک لوگوں کا یہ بھی تھا کہ پی ایم صاحب اگر چلے جاتے, وہ ذرا ایک اسٹیٹ جو ہے وہ ماں کا کردار ہوتا ہے, اور آپ ان میں جائیں, بیٹھیں, ان کے ساتھ بات کریں, وہ ایک پرسیپشن ہی بالکل ڈفرینٹ ہوتا. تو وہ بھی آئی تھنک آپ کی طرف سے اس طرح نہیں ایک آیا. تو لوگوں کو یہ کہ یار وہاں سے پی ایم تو آ گئے ہیں, لیکن وہاں بلوچستان کو اس سے کیا فائدہ ہوا ہے؟ دیکھیں, بلوچستان میں یہ جو پچھلے 48 گھنٹوں میں جو ایجیٹیشن کر رہے تھے لوگ, جو 24 افراد اوپن ٹیررسٹ حملے میں مارے گئے ہیں, یہی لوگ ان کی لاشیں لے وصول کرنا چاہ رہے ہیں. میں اس سے زیادہ لنکیج کیا اسٹیبلش کرنے کی کوشش کروں؟ پرابلم یہ ہے کہ ایک طرف آرمڈ انسرجنٹس ہیں, دوسری طرف انہوں نے اپنے آپ کو میسکریٹ کر لیا ایز اے سول سوسائٹی جو کہ ہیومن رائٹس کی لینگویج بول رہے ہیں. اب گول ایونچولی دونوں کا ایک ہے, یہ جرنی لے رہے ہیں تھرو آرمڈ اسٹرگل, یہ جرنی کر رہے ہیں ٹورڈز دیٹ اینڈ گول بائی کمیونیکیٹنگ ان ٹرمز آف لینگویج آف ہیومن رائٹس. ڈو یو تھنک بیک اینڈ یہ دونوں ملے ہوئے ہیں؟ نہیں, ملے ہوئے نہیں ہیں. میں کوئی الزام نہیں لگا رہا ہوں, ان کی نہیں, جیسے آپ نے کہا ڈیڈ باڈیز ایویڈنس موجود ہے. میں یہ نہیں, میرے ذہن کی اختراع ہے. ان میں جتنے بھی ان کے مین پلیئرز تھے یا جو لیڈ فگرز ہیں, ان کے والدین کا تعلق, ان کے رشتہ داروں کا تعلق, ان کا جو براڈر فیملی ہے, کیا وہ پیپلز پارٹی کے کارکن تھے, کیا وہ پی ایم ایل این کے کارکن تھے, کیا وہ پی ٹی آئی کے کارکن تھے, کیا وہ بی این پی مینگل کے کارکن تھے, کیا وہ نیشنل پارٹی کے کارکن تھے, کیا وہ جمعیت علماء اسلام کے کارکن تھے, وہ تمام کے تمام لوگ وداؤٹ اے سنگل ایکسیپشن یا تو بی ایل اے سے ان کا تعلق تھا یا بی ایل ایف سے ان کا تعلق تھا. یہ جتنی بھی پروسکرائبڈ آرگنائزیشنز ہیں, ایون وہ ایک صاحب تو ان کی ہمشیرہ ان کی تصویر لے کر جو ہے نا ڈس اپیئرنس کی ایجیٹیٹ کر رہی تھی, اور وہ ان 24 لوگوں میں جو حملہ ہوا ہے اس میں مارے گئے. تو جو ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ یہ کمپلیکس سچویشن ہے, دس از ناٹ دیٹ سمپل. ہاؤ کین وی فکس بلوچستان؟ ویل, اٹس ناٹ اباؤٹ فکسنگ بلوچستان. The issue is, first of all, you have to have the correct diagnosis. آپ ڈائگنوسس درست کر لیں, اس کے بعد فکسیشن کے متعلق رائے مختلف ہو سکتی ہے. ایک گروپ ہے جو آئیڈینٹی کی بنیاد پہ کہتا ہے کہ ہم نے کریو آؤٹ کرنی ہے ایک نئی جغرافی, ایک نیا ملک, اور اس کے حصول کے لیے آرمڈ اسٹرگل جائز ہے.
یہ ہے وہ اسٹیٹڈ پوزیشن, یہ میں نے نہیں دی ہے, وہ خود میں ان کی نہ وکالت کر رہا ہوں نہ وضاحت کر رہا ہوں. یہ وہ ہیں جو ان کی اسٹیٹڈ پوزیشنس, اور وہ کہتے ہیں کہ جو باقی پاکستان یا پنجابی ہے وہ یہاں پہ آکوپیشن کے ذریعے آیا ہوا ہے, وہ آکوپیشنل فورس ہے. اب یہ جو ویو ہے, یہ ویو ڈسٹارٹڈ ویو ہے, اسکیوڈ ویو ہے. اس کا نہ پاکستان کے آئین میں کوئی گنجائش ہے, نہ اخلاق میں کوئی گنجائش ہے, نہ قوانین کے اندر گنجائش ہے. یہ ڈکلیریشن آف وار ہے. باقی ماندہ پاکستان تسلیم کرتا ہے, کرے نہیں کرتا نہ کرے, انہوں نے اعلان جنگ کر دیا. لیکن آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ ان کو یہاں تک لانے کے لیے کسی نے کوئی کردار ادا نہیں کیا؟ لائک ہم نے ڈیولپمنٹ نہیں کی وہاں. آپ نے تو گلگت میں بھی نہیں کی, آپ نے تو ساؤتھ پنجاب میں بھی نہیں کی, آپ نے تو انٹیریئر سندھ میں بھی نہیں کی, آپ نے کے پی کے بہت سارے ایریاز میں نہیں کی. وہاں کیوں نہیں ہو رہا؟ But do you think it's a right justification? No, it's not about. دیکھیں, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نان ڈیولپمنٹ کی وجہ سے آپ نے لوگوں کو اتنا پش, وہاں کے پشتون بھی تو اتنے ایکولی ان ڈیولپڈ ہے, وہ کیوں نہیں کر رہے؟ وہاں کے جو سیٹلرز رہ رہے ہیں اور ہزارے رہ رہے ہیں, وہ بھی ایکولی اتنے ہی انڈر ڈیولپڈ ہے, وہ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ دیکھیں, آپ جو آرگومنٹ ہے پہلے اس پہ غور ضرور کریں. انڈر ڈیولپمنٹ پاکستان کے 80% جغرافیکل اور رورل پاپولیشن پہ اپلائی ہوتی ہے, لیکن وہ کوئی آرمڈ اسٹرگل نہیں کر رہے ہیں. تو دیر ہیز ٹو بی این ایڈڈ ریزن فار دیٹ, اور وہ ایڈڈ ریزن یہاں پر انہوں نے ڈرا کیا ہوا ہے آن دا کوشچن آف آئیڈینٹی. اب آپ کے جب آپ یہ ڈائگنوسس درست کر لیں گے, پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. آپ نے ٹی ٹی پی کے ساتھ بات کی ہے, آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ بات نہیں کی؟ 1992 میں نواب خیر بخش مری, when he was about to face death in Kabul, who rescued him? The state of Pakistan. اور یہاں پہ C-130 گیا تھا جو کہ فوج کے قبضے میں ہوتا ہے, وہ پاکستان ریلویز کا نہیں تھا. 3 decades. اب سن تو لیں, میں آپ کو یہی عرض کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر عالنا نظر 2008 میں آپ نے ان کو ریلیز کیا اپنی کسٹڈی سے. جو ہی آپ نے ریلیز کیا 1.5 مہینے کے اندر اس نے BLF بنا کے جدوجہد شروع کر دی. سو اٹ ہیز بین ہیپننگ کہ آپ ان کے ساتھ بات بھی کرتے رہے اور وہ ریوارڈ نہیں ہوا ہے وہ بیہیویئر آپ کا. میرے خیال میں نہ آپ نے ان کے ساتھ گفتگو پراپر کی ہے, نہ آپ نے ان کو کنفرنٹ پراپر کیا ہے. بڑا نی جرک رسپانس رہا ہے بیکاز آف دا کنفیوژن. لوگوں کو بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. میں مختلف یہاں کے جو رائٹرز ہیں وہ مجھ سے شاید ناراض ہیں, اور ہوگی کوئی بھی وجہ ناراضگی کی, یا جو مین اسٹریم میں اوپینین میکرز ہیں وہ بار بار مجھے ان چیزوں کے تانے دیتے ہیں. اسی لیے میں نے ایک جگہ پہ یہ کہا تھا کہ جارج اورویل جو ہے وہ اسپینش سکسیشنسٹ, جس طرح یہ سکسیشن ہے, وہ اس وار پہ وہ یقین رکھتے تھے اور وہ جا کے فزیکلی لڑے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جدوجہد اور یہ جو آرمڈ اسٹرگل ہے یہ درست ہے, تو آ جائیں ان کو جوائن کر لیں تاکہ ہمیں بھی پتہ لگے کہ اس کے لیے لازمی نہیں ہے کہ آپ بائی ریس بلوچ ہوں. اگر ایون آپ بائی ریس پنجابی بھی ہیں تو شاید آپ لڑ سکتے ہیں ان کے ساتھ مل کے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کاز ٹھیک ہے. اگر آپ سندھی ہیں, آپ پٹھان ہیں, واٹ ایور, لیکن اپنے آپ کو کلیئر کریں. اس کنفیوژن میں نہ خود رہیں نہ ہمیں پش کریں کہ وی اسٹے کنفیوزڈ. بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ وائس آف بلوچستان جب آپ کر رہے تھے تو اس ٹائم بھی بہت زیادہ انٹریکشن تھی. ابھی ہم نے جیسے کہا کہ ڈیموکریسی ہو گئی, یوتھ ہو گیا, لوگوں اسپیشلی جب آپ بچوں کے ساتھ ملتے ہیں, آف دا ریکارڈ آپ آئی ایم شیور بہت سی میٹنگس کر رہے ہوں گے, ان کا ٹرسٹ جو ہے وہ پاکستان کے اوپر آپ کو لگتا ہے کہ بہت ایک کم ہو گیا ہے, یا مطلب تقریباً 1 ملین لوگ بچے پاکستان چھوڑ کے بھی گئے ہیں, اور یہ وہ نہیں ہے کہ جو صرف مطلب روٹی روزی کمانے جا رہے ہیں, ایک وہ ڈپریشن کی وجہ سے کہ یار لائک دیر از نتھنگ ہیئر. لوگوں کا ٹرسٹ اوور آل جمہوری پروسیس کے اوپر ایز ویل ایز کہ یار یہ سب ملے ہوئے ہیں آخر میں, لائک دیر از نو ہوپ. آپ کو کیا فیڈ بیک ملتا ہے؟ دیکھیں, ایون if I take the statistics correct of 1 million people, which I doubt, لیکن for the sake of argument ہم لے بھی لیتے ہیں, پاکستان میں 65% جو یوتھ ہے وہ اراؤنڈ 250 ملین کی پاپولیشن میں کیلکولیٹ کریں تو کتنے کروڑ نوجوان ہو گئے. سو یہ مائنورٹی کی بات ہم کر رہے ہیں, میجورٹی کی بات ہم قطعاً نہیں کر رہے. جو میجورٹی ہے وہ آج بھی وہ اپنے فیوچر کو میرے خیال میں پاکستان کے ساتھ جوڑتی ہے, پاکستان کے ساتھ دیکھتی ہے. اب بعض اوقات
پولیٹیکل کرائسس جنریٹ ہو جاتے ہیں. اس کرائسس میں لوگ ایکسٹریم ویوز لے لیتے ہیں, بعض اوقات اتنے زیادہ ایکسٹریم ویوز نہیں لیتے ہیں. دونوں صورتحال موجود ہوتی ہیں, لیکن جو ہی وہ کرائسس ایڈریس ہو جاتا ہے پھر لوگ ٹرانسفارم ہو جاتے ہیں, پھر لوگ تبدیل ہو جاتے ہیں. یہ رائے ایسی ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی تبدیل ہوتی رہتی ہے. میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ جتنے لوگ پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں ان میں اکثریت اکنامک امیگرنٹس کی ہیں, ان میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو کہ بعض اوقات ویسٹ کے کلچرل ویلیوز سے متاثر ہو جاتے ہیں. ان کے لبرل آؤٹ لک جو زندگی پہ رہتا ہے اس کو وہ بڑا اٹریکٹ کرتی ہے ان کو. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی مغربی دنیا کے یونیورسٹی میں ان کو اپرچونٹی مل جائے, وہاں پہ گرو کرنے کے, ایکسل کرنے کے چانسز زیادہ ہیں. انگلش میڈیم اسکولوں کے یہ پروڈکٹ ہوتے ہیں, وہ جس طرز زندگی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ طرز زندگی بھی ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ وہاں پہ اس کی اویلیبلٹی کے چانسز زیادہ ہوں گے. تو یہ وہ تمام فیکٹرز ہوتے ہیں جو ان کو راغب کر رہی ہوتی ہیں ٹو موو ٹورڈز یورپین کانٹیننٹ, نارتھ امریکہ, پرٹیکولرلی آسٹریلیا, تمام جگہوں پہ. ساتھ میں ظاہر ہے اکنامک اپرچونیٹیز پرومسڈ سیٹلڈ جگہیں ہیں, وہاں پہ جو معاشی صورتحال ہے وہ آپ کو سارٹ آف گارنٹی کرتی ہے ٹو ریٹرن آن یور سروسز. یہاں پہ ایک انسرٹینٹی کے ایلیمنٹ رہتا ہے. دس از ون فیکٹر. پھر ساتھ میں آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں who wants to return to پاکستان. آج کے دور میں بھی آپ کو لگ رہا ہے؟ میں آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں. آپ اس ایج گروپ میں جو ریٹائرمنٹ کے قریب ہوں, انہوں نے 20-30 سال یا یورپ میں گزار لی ہوں یا نارتھ امریکہ میں گزار لی ہوں, ان کے بچے جوان ہو رہے ہیں, ان کو ایک نیا قسم کا چیلنج ہوتا ہے. یہ جو ایج گروپ ہے اور وہ جو ایج گروپ ہے, ان کے نیچر چیلنجز کا آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہے. آپ کو اس ایج گروپ کے لوگ نظر آئیں گے اسلام آباد میں, لاہور میں, کوئی پراپرٹی ڈھونڈ رہا ہے, کوئی آپ سے مشاورت کر رہا ہوگا کہ یار میں بڑا تنگ ہو گیا ہوں, واپس آنا چاہتا ہوں, کیا اپرچونیٹیز ہیں یہاں پہ. سو ایک ریٹرن بیک ٹو دا روٹس کی جو ٹینڈنسی ہے وہ بھی موجود ہے. یہ لوگ جو آج جا رہے ہیں یہ کل کو پلٹ کے ہی آنا چاہیں گے. آئی ایم پریٹی مچ شیور. ریزن اس کی یہ ہے کہ آپ کا جو بیسک ویلیو سسٹم ہے, جو آپ کے بیسک کوشچنز آف آئیڈینٹی ہیں, وہ اس ٹیریٹری میں امبائبڈ ہے. یہاں پہ ڈویل ان کرتے ہیں, یہاں پہ بہت مضبوطی سے انسکانسڈ ہے, ویل پلیسڈ ہے. آپ کی شناخت بحیثیت مسلمان, آپ کی شناخت بحیثیت پاکستانی, آپ کی شناخت بحیثیت ایسٹرن ایشین کلچر, آپ بہت زیادہ پریکٹسنگ مسلمان نہ بھی ہوں تو آپ روایتی طور پہ مشرقی کلچر کو پھر بھی پریفر کرتے ہیں. آپ بڑوں کا احترام کرنا چاہتے ہیں, آپ خواتین کو عزت دینا چاہتے ہیں, آپ کی انسٹیٹیوشن آف میرج کے لیے ایک سیٹلڈ ویوز ہیں بائی اینڈ لارج سوسائٹی میں. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو پھر آپ چاہتے ہیں کہ نیکسٹ جنریشن میں بھی ان ویلیوز کو آپ ٹرانسفر کریں, پھر آپ لوٹ کے آنا چاہتے ہیں بیسکس کی طرف. تو یہ سائیکل ہے, یہ چل رہا ہے. اس میں میں کبھی بھی بہت زیادہ پریشان نہ ہوا ہوں. اور دوسرا, میں اکنامک اینگل سے بھی ان لوگوں کو ہمیشہ ایسٹ کے طور پہ ہی دیکھتا ہوں, لائبلٹی کے طور پہ نہیں دیکھتا ہوں. یہ جہاں بھی جائیں گے دے ول بی یور ایسٹس. آج بھی آپ کے ریمیٹانسز جو ہے نا وہ سب سے بڑا ریونیو جنریشن کا آپ کا ایریا ہے. آپ ریلائی کرتے ہیں ریمیٹانسز پہ. اگر آپ ایکسپورٹ نہیں کرتے ہیں ویدر آرگنائزڈ اور ان آرگنائزڈ, میں تو سمجھتا ہوں اس کو مزید آرگنائز کرنا چاہیے, اس کو پیٹرنائز کرنا چاہیے. یہ آپ پرائمریلی سروسز ایکسپورٹ کر رہے ہیں. اقبال نے افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, یہی افراد تھے. یہ جو نیشن کی ڈیسٹنی ہے یہ لائے کرے گی انہیں میں. اگر یہ اسپریڈ آؤٹ ہو جائیں گے گلوب میں, وہاں پہ کنٹریبیوٹ کریں گے, ارن کریں گے فائنینشلی اور ادروائز, ایکسپرٹیز ان کے ڈیولپ ہوں گی. یہ آپ کے جو لارجر جی ڈی پی ہے, جو لارجر نیشنل ویلتھ ہے, اس میں ان کی دے وڈ بی اکاؤنٹڈ فار. سو ہمیں اس کو بالکل نیگیٹو کانوٹیشن کے ساتھ نہیں دیکھنا چاہیے. آپ نے یوتھ کی بات کی. ڈو یو فیل لائک کہ یوتھ
کے اندر بہت زیادہ آئیڈینٹی کرائسس بھی ہے. آپ نے بلوچستان کے بچوں کے ساتھ بھی انٹریکٹ کی ہے, آپ نے لاہور, اسلام آباد کی جو ٹاپ یونیورسٹیز ہیں ان کے ساتھ بھی, اسپیشلی جو نئی جنریشن جین زی آ رہی ہے, بیکاز انفارچونیٹلی آئی پرسنلی فیل لائک کہ ہمارا ایز اے قوم کو سینٹر پوائنٹ نہیں ہے. ہم نے قائد اعظم کو بھی کنٹروورشل بنایا ہوا ہے کہ وہ اسلامی تھے یا وہ بہت زیادہ لبرل تھے. علامہ اقبال کہیں نہ کہیں ویسے ہی ہم بھول گئے ہیں. آپ کو صرف ان کی برسی کے اوپر تصویریں نظر آتی ہیں, اور اوور آل جو آپ کا پورا معاشرہ ہے اس نے کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی نہیں کی. آپ اگر 60s سے لے کے ابھی تک دیکھیں تو کبھی ہم لوگ ضیاء والے دور, مشرف دور, کبھی ڈکٹیٹرشپ, کبھی ڈیموکریسی, اور جو قومی لیڈرز ہیں انہوں نے بھی کوئی سینٹر پوائنٹ نہیں کوئی نکال رہا. سو ہر بندہ پھر جو بھی رائز کرتا ہے وہ ایک اپنی آئیڈیالوجی کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے. ٹرکی کی ایگزامپل آپ دیکھیں, اردوغان کی بھی اگر میجورٹی ہے تو ہر کسی کے گھر میں جو ہے وہ اتاتورک کی تصویر لگی ہوئی ہے. تو آپ جیسے بھی ہیں آپ کو ایک ڈو یو فیل لائک پاکستان کے اندر بہت بڑا ایک آئیڈینٹی کرائسس, اینڈ اسپیشلی فار دا ینگ جنریشن جو ابھی آنے والی ہے. ہم لوگوں نے اپنے زمانے میں کچھ کتابیں پڑھ لیں, کچھ تھوڑا سا کنیکٹ ہم لوگ کہیں نہ کہیں ہیں, اینڈ ہاؤ کین وی گیٹ آؤٹ آف دس؟ دیکھیں یہ آئیڈینٹی کا کوشچن لائے کرتا ہے اف آئی ڈو ناٹ اپلائی دا ورڈ کرائسس. دا کوشچن آف آئیڈینٹی نیڈس ٹو بی ایڈریسڈ اینڈ اٹ نیڈس ٹو بی ایڈریسڈ کنٹینیوسلی. یہ ایک آن گوئنگ ایکٹیویٹی ہے, یہ کانسٹنٹ پروسیس ہے, اٹس ناٹ اے فنش پروڈکٹ. ہم بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ ایک فنش پروڈکٹ ہے اینڈ اٹ شوڈ بی ٹریٹڈ لائک ون. جب بھی میں ہمارے پشتون, بلوچ نیشنلسٹ ان کی طرف سے آئیڈینٹی پہ سوالات, سندھی نیشنلسٹ کی طرف سے, بہت زیادہ ایون پنجابی نیشنلسٹ کی طرف سے, ایشو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں بڑا جو کمپیریزن دیا جاتا ہے جس میں آپ کے آئیڈینٹی کوشچن کو کنورٹ کیا جاتا ہے آئیڈینٹی کرائسس میں, اس کی کمپیریزن جو ہے نا وہ بڑی ڈسٹارٹڈ دی جاتی ہے. کہتے ہیں آپ کو کہ جرمنز دیکھ لیں قوم ہے, اٹالینز ایک قوم ہے, انگلش ایک قوم ہے, ایرانین ایک قوم ہے. آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ باقی اقوام ہیں اور آپ کوئی آرٹیفیشل آئیڈینٹی کریشن کے طور پہ سامنے آ گئے ہیں, اور یہ ایک آرٹیفیشل اینٹی ہے جس کا نام پاکستان ہے. ہندوستان کو بھی اس زمرے میں قوم تسلیم کر لیا جاتا ہے لیکن پاکستان کو نہیں کیا جاتا. لیکن جب آپ ڈیلو ان کرتے ہیں اور آپ تھوڑا سا سرچ کرتے ہیں تب آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اٹالین یونیفیکیشن از سم ویئر بٹوین 1850 آنورڈس. یہ پرنسپیلٹیز آف میلان, پرنسپیلٹی آف فلورنس, روم, یہ پرنسپیلٹیز تھیں. تاریخ میں اٹلی کا ذکر نہیں, روم کا ذکر. سو اٹ واز نیور اٹالین. یہ پرنسپیلٹیز کو اکٹھا کیا گیا اور ان کو جو ہے تھرو ڈفرینٹ میکینزم آف نیشن بلڈنگ جو نیشن اسٹیٹ کی صورت میں آئی, اور یہ بالکل نئی آئیڈینٹی ہے, اور اٹلی اس وقت کا پاکستان تھا. سیم از کیس ود دا اسپینش یونیفیکیشن, سیم از دا کیس ود جرمن یونیفیکیشن, سیم از دا کیس ود انگلش یونیفیکیشن. الفریڈ اس وقت کا قائد اعظم تھا میری نظر میں ان کا, اور نارتھمبریا کو, سسیکس کو, یہ جو پرنسپیلٹیز تھیں ان کو انہوں نے یونیفائی کر کے ایک سپر پولیٹیکل آئیڈینٹی آف انگلینڈ کا تصور دیا اور اس کو شیپ اپ کیا. ہمارے ہاں یہ فینومینا ریلیٹیولی ماڈرن ہے, نیا ہے, آرٹیفیشل نہیں کیا ہے. ہندوستان کی اگر آپ اگزامپل دیکھ لیں کہ ہندوستان میں بھی اسی طرح لنگوسٹک ڈائیورسفیکیشن ہے, ریشیل ڈائیورسفیکیشن ہے, ریلیجس ڈائیورسفیکیشن وہاں پہ بہت زیادہ ہے. اس کے باوجود جو انڈین یونین ہے, دس از اے ماڈرن ایکسپیریمنٹ. دیر از نیور این انڈین یونین ان ہسٹری, کبھی بھی نہیں تھا. اشوکا کے دور میں ایک ہندوستان کو متحدہ کرنے کے لیے جغرافیائی طور پہ ایک اٹیمپٹ ہوئی, اور پھر لگ بھگ 1600 سال مور اور لیس یا 1500 سال یہ پرنسپیلٹیز میں رہا. دکن رہا, حیدرآباد رہا, بنگال رہا, یہ کبھی بھی یونیفائڈ نہیں تھا. بابر این آؤٹ سائڈر وہ آیا فراغنا سے, ازبکستان موجودہ جو ہے آج کا, اینڈ ہی اٹیمپٹڈ ٹو یونیفائی, اور وہ یونیفیکیشن بھی انہوں نے ان ٹرمز آف پروسیس کے, یہ نہیں ہے کہ بابر آیا اور اس نے پورے ہندوستان کو اکٹھا کر دیا. اٹ واز کیریڈ آن بائی ہمایوں, دین بائی ہز سنز, اور پوری مغل ڈینسٹی نے یہ کام کیا. پھر یہ کام برٹش راج نے اس کو ایز اے لیگیسی لے کے گئے. اور اگر ایون برٹشرز کا بھی آپ آبزرو کریں ان کو,
انہوں نے یہ جو یونیفیکیشن کی ہے یہ بھی فیز وائز کی ہے. بنگال کو کب انہوں نے متحدہ ہندوستان یا برٹش راج کا حصہ بنایا, ایسٹ انڈیا کمپنی سے کیسے اس کو کوئین کی حکومت کا حصہ بنایا گیا, پھر اس میں قوانین پاس کیے گئے, پھر آہستہ آہستہ تمام پرنسپلٹیز کو انکارپوریٹ کرتے گئے. مور اور لیس اس پورے 200 سال میں وہ یہی کام کرتے رہے, اور پھر ڈی کالونائزیشن اسی طرح ہو گئی. یہ جو بات بتانی ہے ینگ جنریشن کو, یہ یا آپ کے ہسٹورینز نے بتانی ہے, یا آپ کی اکیڈیمیا نے بتانی ہے, یا آپ کے پولیٹیکل لیڈرز نے بتانی ہے. بدقسمتی سے میں یہ کہوں گا, اس کے لیے آپ کا اپنا پیشن بھی چاہیے ان چیزوں کے لیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایران ہمیشہ کہ جی ایرانی بڑی ایک قدیم قوم ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قدیم ایگزسٹنس اسینین امپائر کی موجود رہی ہے یہاں پہ. آج موجود ماڈرن ایران جو ہے, لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ ایک زبان ہے, ایک قوم ہے. Azeris are 30% of the Iranian population who have got a distinct language جو کہ آذربائیجان اور اطراف میں بولی جاتی ہے. بلوچی بولی جاتی ہے, بلوچ وہاں پر موجود ہیں, کرد وہاں پہ موجود ہیں, عرب وہاں پہ موجود ہیں. 52 to 53% of the modern Iran is the Persian speaking dominant ethnic group. ایسا نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی قدیم کنٹینیوٹی ہے اور یہ تمام کے تمام لوگ ایک ہی زبان, ایک ہی مذہب, ایک ہی نسل کے تحت ایک قوم بن گئے. یہ بڑا ایک ڈسٹارٹڈ ویو ہے. یہ جو پیورٹن آئیڈیا آف نیشن ہے, میں سمجھتا ہوں اس کے ایکسپیریمنٹ نازی جرمنز نے کیا انڈر دا لیڈرشپ آف ہٹلر, ناکام ثابت ہوا. ہمیشہ دنیا میں یہ جو خصوصی طور پہ ماڈرن نیشن اسٹیٹس ہیں, یہاں پہ ڈائیورسفیکیشنز ہی ہوتی ہیں. آپ ازبکستان ماڈرن کو دیکھ لیں, وہاں پہ تاجک بھی ہیں, ازبک بھی ہیں. آپ قزاقستان کو دیکھ لیں, آپ رشیا کو دیکھ لیں. 17% آف دا رشنز آر مسلمس. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم لوگوں نے کیا کیا ہے, مطلب لائک 60s سے لے کے ابھی تک؟ میں آپ کو یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں, یہ ہمارا جو کمپیریٹیو ماڈل ہے نا, جس دنیا میں آپ رہ رہے ہیں, آپ اس کو سمجھنا ہی نہیں چاہ رہے ہیں. آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ تمام چیزیں آپ کے ساتھ یونیک ہیں کیونکہ ہماری ایک جیسی زبان نہیں ہے, ہمارا ایک جیسا ہسٹری ہماری نہیں ہے, تو ہم ایک قوم کیسے بن سکتے. ماڈرن دنیا میں قومیں ایسے ہی بن رہی ہیں. لیکن ہم نے اپنے لیڈرز کو کنٹروورشل نہیں کیا. میں آپ کو عرض کروں نا کہ یہاں پہ ہم میں سے لٹ سے میں سندھی نیشنلسٹ ہوں, میں بلوچ نیشنلسٹ ہوں, میں پشتون نیشنلسٹ ہوں, میں پنجابی نیشنلسٹ ہوں. میں خود ایک ڈسٹارٹڈ ویو آف ہسٹری اینڈ پالیٹکس رکھ رہا ہوں. اور جو ماڈرن نیشن اسٹیٹ کی جو ارینجمنٹ ہے, جو ماڈرن نیشن اسٹیٹ کی پری ریکوزٹس ہیں, جو تقاضے ہیں, میں ان کے ساتھ اس کا جو تقابل ہے وہی نہیں کر رہا ہوں, جو کمپیریزن ہے وہ نہیں کر رہا ہوں. یا تو یہ ہوتا کہ تمام دنیا میں اس وقت جو مختلف ممالک ہیں, ان میں پیورٹن یعنی سلیوز ہوتے صرف رشیا میں, تو وہ ایک قوم ہوتی. تو کیوں رشین فیڈریشن میں 70 تاتارز ہیں, کرائمیا کے اندر, باقی جگہوں میں ان کے اسٹل دے آئیڈینٹیفائی, کاکسس ہے ان کا, داغستان ہے, چچنیا ہے, یہ تمام لوگ رشین فیڈریشن کے اندر ایک رشین آئیڈینٹی کے تحت رہ رہے ہیں. چائنا اگین لوگ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ سارے ہین چائنیز ہیں. وہ سارے ہین چائنیز نہیں ہیں, ہین چائنیز میجورٹی ہیں, پھر وہاں پہ مائنورٹی ان کے ساتھ موجود ہے, اور صرف وغیر نہیں ہے, لگ بھگ کوئی 20 ایتھنک مائنورٹیز وہاں پہ موجود ہیں, لیکن وہ گرینڈ چائنیز آئیڈینٹی کے تحت رہ رہے ہیں. مور اور لیس پاکستان کا جو ماڈل ہے یہ پوری دنیا کا ہے, تو پھر پاکستان کیوں آرٹیفیشل ہے, یا تو پھر پوری دنیا آرٹیفیشل ہے. نہیں, لیکن آئی تھنک ہم نے غلطی یہ کی کہ ہم نے اپنے, میں نیشنلسٹ کی تو بات ہی نہیں کر رہا, میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اپنے لیڈرز کو کنٹروورشل بنا دیا. میں دیکھیں نا, یہ وہ تمام کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہیں جو کہ جن لوگوں نے آئیڈینٹی کے کوشچن کو اسپیسیفک انداز میں ایڈریس کرنے کی کوشش کی. آپ نے کریو آؤٹ کیا نئی جیوگرافی کو, جس نے اس میں نئی نیشن کو فل ان کرنا تھا. نیشن بلڈنگ پروجیکٹ ان اٹ سیلف از اے کانشیس پروجیکٹ. اسرائیل, وہ اس کو ہی آپ ایگزامپل دیکھ لیں, انہوں نے پوری دنیا سے مختلف جیوز کو اکٹھا کیا جو 555 قسم کی زبانیں بولتے تھے. پولش بھی تھے, پرشین بولنے والے بھی تھے, جرمن بولنے والے بھی تھے, انگلش بولنے والے بھی تھے. انہوں نے ہیبریو کو ایز اے لینگویج جو کہ بالکل ایکسٹنکٹ ہو چکی تھی, اس کی ری برتھ کی,
उसको ऑफिशियल डिक्लेयर कराया, सबको इम्पोज किया कि आपने सीखनी होगी. लैंग्वेज का चैलेंज भी वहाँ पर आया. आपके यहाँ उर्दू और बंगाली पे आपने इतनी बड़ी तकसीम डाल दी कि आप उस तजर्बे को कहाँ लेके गए वो भी देख लीजिए. माई लास्ट क्वेश्चन, शहबाज शरीफ साहब से भी ये मैंने पूछा कि ही एक्चुअली सेड कि मैं क़यामत वाले दिन जब अल्लाह ताला के सामने जाऊँगा तो अगर वो पूछेंगे कि तुमने पाकिस्तान के लिए क्या किया है, तो मेरा जवाब ये होगा कि मैंने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से निकाला है. तो आई विल आस्क यू दिस क्वेश्चन कि आप जब क़यामत के दिन अल्लाह के सामने जाएंगे और आपको इतनी बड़ी एक मसनद जो है वो अल्लाह ने दी, व्हाट वुड बी योर आंसर? Well, I would still rely on the mercy of Almighty, and I still feel I don't have an answer if he raises this question. And what do you feel कि 4-5-6 महीनों में क्या ऐसी चीज़ है जो आप छोड़ के जा रहे हैं? देखिए, मैंने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूशन ये की है कि जो चीज़ मुझे दुरुस्त लगी मैंने वो की. और उसमें बहुत सारी जगहों पे ये हो सकता है कि वो दुरुस्त ना हो, लेकिन वो इनएडवर्टेंटली हुआ होगा. जो इंटेंशन थी, that was always I along with my team we tried कि it should remain pure, it should remain sanguine, optimist रहें और हम चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश कर सकें. बाकी अगर मैं ये क्लेम करूं कि I'll be able to answer, ये ज़रा मुश्किल काम है. मेरे ख्याल में हम लाजवाब ही रहेंगे, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ. अभी आप नेक्स्ट वीक विद इन लाइक फ्यू वीक्स आप हैंड ओवर कर देंगे, उसके बाद क्या प्लान्स हैं? देखिए, उसके बाद ही सोचेंगे. सम हॉलिडे लाइक? वेल, आई वुड लव टू. मैं बट ज़ाहिर है मैं देखूंगा कि क्या पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं पोस्ट रिटायरमेंट ऑफ द स्टिंट, और अगर पार्लियामेंट में कोई कंट्रीब्यूशन मिले किसी रोल के हवाले से एज अ मेंबर ऑफ द सेनेट, तो यस. चेयरमैन सेनेट के लिए आपका नाम मेरे ख्याल से कुछ सर्कुलेट हो रहा है. चेयरमैन सेनेट तो आई डोंट नो, ना मुझे किसी ने कहा है इस तरह की बात, वो तो बिल्कुल लेटर स्टेज होती है. लेकिन जस्ट अ मेंबर ऑफ द सेनेट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट. आप एज अ मेंबर ऑफ द सेनेट भी जो है ना, आप काफ़ी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और उसको अंडर वैल्यू नहीं करना चाहिए. बाकी चीज़ें जो है ना, वो मुझे लगता है कि वो नसीब के साथ बाज़ औक़ात होती हैं, बाज़ औक़ात नहीं होती हैं. बहुत ज़्यादा एम्बिशियस उनके लिए नहीं होना चाहिए, अपने रोल को देखना चाहिए कि कहाँ हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. प्राइम मिनिस्टर, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द टाइम आउट. थैंक यू ताला. Thank you. Thank you for watching the full video. If you want to see more of such meaningful content, show your support by hitting the subscribe button.